اپنی قسمت پہ نازا رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَإِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوحًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات اور ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، پھر اس کے بعد ذکر فرمایا بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کسی جان کو قتل نہ کرو، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر جن کا بندہ قتل ہو ورثاء کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھانا، یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جانا، یتیم کے ساتھ تو محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ تو پیار کرنا ہے، اس کے ساتھ تو تعاون اور معاونت اس کی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کو کھاؤ اور یتیم کے مال کو استعمال کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کیونکہ یتیم بچہ تو قابل رحم ہے، اس کے تو سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یتیم تو ویسے ہی قابل رحم ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھروں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کی اچھی دیکھ بھال کی جائے، اس کے ساتھ محبت کی جائے، تو وہ گھر تمام گھروں میں بہترین گھر ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک۔ اور فرمایا تمام گھروں میں برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کی صحیح دیکھ بھال نہ ہو یا اس کے ساتھ صحیح محبت کا برتاؤ نہ ہو، تو وہ گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں برے گھروں میں سے ہے، کیونکہ یتیم قابل رحم ہے، اس کے ساتھ محبت اور پیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ دیکھو کتنے اہم ترین احکامات چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ مسلمان کوئی وعدہ کرے تو مسلمان اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرتا ہے، وہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف فرما تھے۔ دو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مشرکین مکہ نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمیں قید کر لیا اور کہا کہ تم یہاں سے جا کر میدان بدر میں جاؤ گے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوگے، اس لیے ہم نے تمہیں قید کر لیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ صحابہ فرمانے لگے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ہمیں چھوڑ دو۔ جب وعدہ کیا تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔
تو لیکن ہم نے یہ وعدہ مجبوری میں کیا ہے، حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی حفاظت کریں اور دین کے لیے لڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ مسلمان اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ فرمایا اگرچہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، کہ دیکھیں تھوڑی سی جماعت تھی مسلمانوں کی، 313 مسلمان، ادھر سے 1000 کافر، ایک ایک شخص کی بڑی شدید ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہاری ضرورت تو ہے یقیناً، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوگے، اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا، تم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ دیکھیں اتنے اہم ترین معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو پورا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال کرے گا، وعدہ کیا اسے پورا کیا یا نہیں کیا۔ آگے دیکھیں اگلا حکم کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول کرو تو اس کو بھی پورا کیا کرو۔ جب کوئی معاملہ کیا، لینے اور دینے کا معاملات ہو، ناپ تول کے معاملات ہوں، ترازو سے کوئی چیز ناپ کر تول کر دینی ہے تو اس کا وزن پورا کرنا چاہیے اور درست طریقے سے وزن کر دو۔ 30ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المطففین میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہوگی، اور اس وادی کو ویل کہا ہے کہ وہ بڑی دردناک اور عذاب سے بھری ہوئی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈالے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں کئی جگہوں پہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم کے اندر یہ نقص تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب وہ اپنے لیے وزن کرتے تو پورا، جب آگے والے کو بیچتے اور اس کے لیے وزن کرتے تو وزن میں ڈنڈی مارتے، اسے کم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط کیا۔ پہلے ان پر بادل آئے، قوم والے یہ سمجھے کہ شاید بارش آئے گی، بارش کی امید لے کر وہ باہر نکلے، آہستہ آہستہ وہ بادل بالکل سیاہ ہو گئے، اور پھر ایسی آندھی اور طوفان اس کے اندر پیدا کیا کہ ان کی بستیوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور ایسی آواز، وحشتناک آواز ان کے گھروں میں گئی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے، اور صبح کے وقت وہ سب مردہ ہو کر اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب ان پر مسلط کیا۔ لیکن افسوس ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہونے کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہونے کے باوجود، پھر بھی آج کا مسلمان بھی اس میں بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ آج ہمارے ناپ تول میں بھی بڑا مسئلہ ہے، جہاں بھی چلے جاؤ ڈر ہی رہتا ہے، پتہ نہیں یہ چیز پوری دے گا کہ نہیں دے گا، اس کی پیمائش صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کا تول ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ مسلمان سے پریشانی ہوتی ہے۔ اب تو عام طور پہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ کسی غیر مسلم سے لوگے تو شاید وزن پورا ہوگا، لیکن مسلمان سے لوگے تو وہ ضرور ڈنڈی مار دے گا۔ اب تو یہ یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور جس قوم کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جائے تو وہ تو عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اس پہ کوئی کرم نہیں ہوتا، اس پہ کوئی برکت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے لیے برکتیں نہیں ہیں، آج مسلمانوں کے لیے خیر نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہی جرم پیدا ہو گئے جو پہلی قوموں کے اندر جرم تھے اور ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ ہمیں ہلاک نہیں کیا جا رہا، باوجود اس کے کہ وہ سارے جرائم مسلمانوں میں ہیں، اس پہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو اثر کر رہی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا ہے کہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا،
کچھ دعائیں امت کے لیے کی ہیں۔ ایک تو ان کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، جیسے پہلی امتوں کے چہروں کو بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا تھا، بندر بنایا، سور بنا دیا، مختلف شکلیں ان کی بدل دی جب انہوں نے حکم کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، پہلی امتوں کو جیسے ختم کر دیا، میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اجتماعی عذاب نہ آئے۔ اور اس سے بچے ہوئے ہیں، انفرادی طور پر آتا ہے تھوڑا بہت کچھ بستیوں پر، کچھ جگہوں پر، لیکن عمومی طور پر ہلاکت نہیں ہوتی۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اگلی آیات میں بھی کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ناپ تول کرو تو پورا پورا کرو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اپنے ترازو کو بالکل سیدھا کر کے تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی تمہارے لیے اچھا ہے، کہ اگر ناپ تول پورا رکھو گے تو اس کا انجام ٹھیک ہے، درست ہے، کہ مال کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا، کاروبار میں اضافہ عطا کرے گا۔ اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، بظاہر تو لگتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے بچا لیے یا اتنا مال بچا لیا، حقیقت میں اس نے اپنے مال کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس نے اپنی روزی کو حرام کر لیا ہے اور رزق کے برکت کو اس نے ختم کر لیا ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہم نے اچھا کیا، حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہوا، اس کا انجام برا ہوا ہے۔ اور جو ناپ تول پورا کرتا ہے تو اس کا انجام بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے برکتیں بھی دے گا، اس کے کام میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ قرآن